کبھی سوچا ہے کہ ایک شہر دھماکے سے نہیں بلکہ سرگوشی کے ساتھ کیسے گر سکتا ہے؟ آئیے 1097 میں واپس چلتے ہیں، روم کی سلجوق سلطنت کے دارالحکومت نسیا کے طاقتور شہر کی طرف۔ یہ صرف کوئی شہر نہیں تھا، یہ ایک قلعہ تھا، بظاہر ناقابل تسخیر، پہلی صلیبی جنگ کے خلاف کھڑا تھا۔ صلیبی یورپ بھر سے ایک بڑی فوج ایک طویل اور وحشیانہ لڑائی کے لیے تیار اس کی دہلیز پر پہنچی۔ بڑے پیمانے پر محاصرے کے انجن بنائے، بڑے بڑے پتھر برسائے اور اندھا دھند حملے کیے۔ اندر سلطان خلیج ارسلان اول کے خاندان کی قیادت میں سلجوق محافظوں نے شدید عزم کے ساتھ جوابی وار کیا۔ سلطان خود ایک حریف سے لڑ رہا تھا، خطرے کو کم سمجھ کر اپنے دارالحکومت کے گیٹ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا رہا۔ باہر ایک خونی ناکامی تھی، صلیبیوں نے اپنی زمین کو تھام رکھا تھا اور نکیا کی تقدیر مہر لگ رہی تھی۔ لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ صلیبی اکیلے نہیں تھے، ان کے اتحادی تھے، بازنطینی، جس کی قیادت شہنشاہ الیکسیوس اول کومیننس کر رہے تھے۔ جب صلیبی زمین پر لڑ رہے تھے، بازنطینی بحریہ کے پاس ایک خفیہ منصوبہ تھا۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنے جہازوں کو زمین پر لے گئے اور شہر کے آخری سپلائی کے راستے کو کاٹتے ہوئے نیسیا کی سرحد سے متصل جھیل پر اتار دیا۔ لیکن انہوں نے ان صلیبیوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے جنہوں نے ان کی دیواروں پر اتنا خون بہایا تھا۔ اس کے بجائے رات کے آخری پہر میں انہوں نے بازنطینی جنرل سے خفیہ مذاکرات کیے۔ جب دوسری صبح صلیبی بیدار ہوئے، ایک اور دن کی جنگ کے لیے تیار ہوئے، تو وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے سلجوق کے جھنڈے نہیں دیکھے بلکہ شہر سے شاہی پرچم لہرائے ہوئے تھے۔ دیواریں نیسیا گر گیا تھا لیکن ان کے لیے نہیں۔ شہنشاہ الیکسیوس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، بغیر کسی حتمی خونی حملے کے شہر کو محفوظ بنا لیا تھا۔ اس اقدام کی وجہ سے صلیبیوں اور بازنطینیوں کے درمیان بہت زیادہ تناؤ پیدا ہو گیا تھا، جس کے بعد میں بہت بڑے نتائج برآمد ہوں گے۔ نیکیا کا زوال صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ حکمت عملی اور سفارتکاری میں ایک ماسٹر کلاس تھا، ایک اہم لمحہ جس نے پہلی صلیبی جنگ کے پورے کورس کو تشکیل دیا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو تاریخ کا یہ ٹکڑا میری طرح دلچسپ لگا تو اس لائک بٹن کو ضرور دبائیں اور ماضی کی مزید ناقابل یقین کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ملتے ہیں۔